پہاڑوں کی خدمت آپ کے پاس بھیجا گیا کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں، فرشتے کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا۔ سلام کا مطلب کیا؟ السلام علیکم، آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، آپ فرمائیے کیا کرنا ہے؟ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ آپ ذرا سوچیں کس قدر بھیڑ گمراہ ہے اور ایک نبی سمجھا رہا۔ آج کے دور میں بھی ہم غور کریں کہ دنیا میں لوگ زیادہ تر گمراہ ہیں، سچ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور کتنی رحمت والی ذات ہے کہ بددعا نہیں کی تکلیف اٹھانے کے بعد، پتھر کھائے، گالیاں کھائے، یہ سب میں نے تو کہہ دیا 2 منٹ میں آپ نے سن لیا۔ یہ جو بیتی ہے وہ جانے بھائی، ہے نا؟ جس کا نمبر خود لگے نا قبر سے، جب معلوم پڑے کہ موت پہ کیا ہو گئے، ابھی تو تم سنتے رہتے ہو۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم جس نبی نے جو نبی ہمارے لیے تڑپا ہو، جس نے دعائیں کی ہوں ہم اس امت کے لیے، تکلیف اٹھائی ہوں، بھائی ان کے درد کو تھوڑا دل پہ تو لیں بھائی، سن کے نہ رہ جائیں بس خالی ایسی، کچھ تو دل میں کچھ اثر دکھائیں جو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہمیں ہدایت دے۔ تو محنت کریں۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم محمد کی امت میں، کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کو معمولی گالی دے دیتے ہیں، گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، جرم پر جرم کرتے رہتے ہیں۔ کہ اگر تو نے مجھے ایک گالی دی نا، میں تجھے 10 سناؤں گا بیٹا، اگر تو نے مجھے ایک بھی بول دیا تجھے 10 سناؤں گا میں۔ اور صحابہ کرام کیا کہتے؟ بھائی تو مجھے 100 بھی سنائے گا نا، جب بھی میں تجھے ایک بھی نہ سناؤں گا۔ مٹ گیا فساد۔ برائی کو دور کرو اور اچھائی سے، نیکی سے۔ دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بننے کا، کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے، نہ بددعا کر رہے نہ بدلہ لے رہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم دین پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے صحیح سے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، اتنے میں نے کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو گئی۔
ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی، کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور جب تک شہید نہیں ہو گئے واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلواروں کے بدن پر تھے۔ 80 سے زیادہ زخم۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا، تھا کتنے زخم تھے۔ اب بھائی ہم نے تو کہہ دیا ان پہ جو بیتی ہوگی، جی صحیح ہے نا، تو ہم اس کا کچھ تو درد لیں، دل میں اتاریں، بات کو سمجھیں کہ کس طرح سے انہوں نے مشقت جھیلی، کس طرح تکلیف اٹھائی۔ صحابہ اکرام کو جو ہے کافر سازش کرتے تھے کہ بھئی ہم اپنا ایک علماء ہیں، اپنا علماء بھیج دو جو ہمارے یہاں پہ قرآن جا کے سکھائے ہیں، اپنے علماء کو بھیج دو۔ لے جاتے تھے جھوٹ بول کر کے اور لے جا کے قتل کر دیا علماء، ایسے دھوکے دیے۔ تو دو شبدوں میں کہا جائے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے اور غیر مسلمان کا مطلب کیا ہے، دو شبدوں میں۔ مسلمان کا مطلب ہے سچ پر چلنے والا، اور غیر مسلمان کا مطلب ہے جھوٹ پر چلنے والا۔ بس یہ ہے سارا مسئلہ۔ اور اللہ راضی ہوتا ہے سچ پہ چلنے سے، اللہ ناراض ہوتا ہے جھوٹ پہ چلنے سے۔ تو اس لیے ہمیں سچ پہ چلنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رحمت جنت کو پانا ہے۔ جنت اللہ کی رحمت ہے، جہنم اللہ کا غصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی برائی سے ہمیں بے چین کرتا ہے، پھر بھی ہم چلیں برائی پہ تو اللہ کا غصہ آتا ہے۔ تو پھر اگر تم نہیں باجائے، تم نے انت برا کر لیا اپنا، تو پھر جہنم تیار ہے۔ جہنم اللہ کا غصہ ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے بھائی۔ ہم جو ہے ان باتوں کو دل پہ لیں، غور کریں، سمجھیں، محنت کریں تاکہ ہم ہوش میں آئیں۔ وہ پڑھنا قرآن میں سے پڑھنا ایک آدھ حدیث، ٹھیک ہے، ہلکا ہو جاؤں، پانی اللہ گرم ہو جائے گا، پھر ابھی ٹھنڈا ہے، پانی اور بھر لو، پانی ہزار لیا دوسری بوتل ہی بھرنا ہے۔